نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ آج کے اس درس حدیث میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کی سب سے بہترین کوالٹی کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو حدیثیں ارشاد فرمائی، ان دونوں میں اللہ کے نبی نے پیمانہ بتایا ہے کہ کوئی شخص اگر اپنے دین کی کوالٹی کو جانچنا چاہتا ہو تو ان دونوں حدیثوں کے ذریعے سے وہ جانچ سکتا ہے، دوسرے کو بھی پرکھ سکتا ہے کہ کون سچائی پر ہے اور کون سچائی پر نہیں ہے۔ پہلی حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت آپ کی اگر صحیح ہے تو اعمال صحیح ہوں گے، اگر نیت آپ کی صحیح نہیں ہے تو اعمال کتنے بھی بہترین انداز میں ادا کیے جائیں وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جو شخص جو نیت کرتا ہے اس کو اسی کے مطابق ملتا ہے۔ نیت دو طرح سے ہوتی ہے، ایک ہم اگر عبادت کرنا چاہیں تو یہ نیت کریں کہ یہ میری عبادت خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور دوسری نیت یہ کہ ہم کون سی عبادت کرنے جا رہے ہیں بعینہ ہی اس چیز کی ہمارے دل میں نیت ہو۔ جیسے ہم ظہر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو دل میں یہ نیت ہو کہ ظہر کی پڑھ رہے ہیں، پہلی نیت کی اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، دوسری نیت کی یہ میں ظہر کی پڑھ رہا ہوں، عصر و مغرب عشاء کی نہیں پڑھ رہا ہوں۔ تو اس کو تمیز بولتے ہیں، تمیز بین العبادات۔ نیت کے بغیر کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ یہ جان لیجئے کہ اخلاص اور اتباع یہ دو ایسے پیمانے ہیں جن کی بنیاد پر آپ کسی بھی انسان کے دین کو پرکھ سکتے ہیں، اسے جانچ سکتے ہیں۔ اس حدیث کو انما الاعمال بالنیات کو علماء کرام نے کہا ہے کہ دل کے اندر جو چیزیں مسلمان کے دل کے اندر پائی جاتی ہیں اس کو ناپنے کا یہ پیمانہ ہے انما الاعمال بالنیات۔ اور جو کر کے آدمی دکھاتا ہے، جو ظاہری اعمال کرتا ہے، اس کو ناپنے کا جانچنے کا جو پیمانہ ہے وہ حدیث ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے بھی میری شریعت میں کوئی نئی چیز کی ایجاد کی جو اس میں سے نہیں تھی تو وہ ناقابل قبول ہے، وہ مردود ہے۔ تو ظاہری اعمال کو ناپنے کا پیمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ وہ نبی علیہ السلام کے طریقے پر ہونا چاہیے، یعنی اس میں اتباع پانی چاہیے، اور باطنی اعمال کو ناپنے کا پیمانہ اللہ کے نبی نے دیا کہ اس میں اخلاص ہونی چاہیے، یعنی اس میں نیت صحیح ہونا چاہیے۔ بغیر نیت کے صحیح ہوئے کسی بھی انسان کی عبادت قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ کیسے مجھے پتہ چلے کہ میں جو بھی عبادت کر رہا ہوں وہ اللہ کے ہاں قبول ہے کہ نہیں ہے، تو آپ اس میں بس یہ دو چیزیں دیکھ لیجئے، اس عبادت میں اخلاص کتنے درجے کا ہے، یعنی عبادت کا مقصد کیا ہے۔ کبھی کبھار بہت سارے لوگ کبھی نماز نہیں پڑھتے، گھر پہ کوئی مہمان آیا تو اس کے ساتھ نماز پڑھ لیا، تو یہاں ظاہراً وہ نیت نہیں ہے کہ عبادت اللہ کے لیے، دکھاوا دکھ رہا ہے۔ ایسے ہی تمام عبادتوں میں لوگ قربانی کے مسئلے میں ہو، روزے کے مسئلے میں ہو، لوگ کیا کہیں گے، بہت ساری عبادتیں لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، تو وہاں پر اخلاص نہیں پایا گیا۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو عبادت تو کرتے ہیں، نیت بھی بالکل صاف ہے، ستھری ہے، لگتا ہے کہ آدمی مخلص ہے، لیکن کرنے کا طریقہ ہی غلط ہے، یعنی وہ پہلے پیمانے پہ اتر رہا لیکن دوسرے پیمانے پہ فیل ہو رہا ہے۔ اخلاص ہو اور اتباع کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی عبادت اللہ رب العالمین کی، طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ دو پیمانے پائے گئے تو سمجھ لیجئے کہ کسی کی عبادت صحیح ہے، اس کو آپ پرکھ سکتے ہو، امید لگا سکتے ہو کہ اس کی عبادت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہوگی، ورنہ نہیں قبول ہوگی۔ ایک چیز کی وضاحت اور ہونی ضروری ہے، آپ کسی سے کہیں کہ صرف اللہ رب العالمین سے مانگو تو وہ پلٹ کر مذاق میں اور ہماری بات کو ہلکا کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ آپ خود صبح روٹی ناشتہ اپنے بیوی سے مانگتے ہو، تو آپ اللہ سے کیوں نہیں اپنا روٹی ناشتہ پانی کپڑا کیوں نہیں مانگتے ہو؟ تو
تو یہ اس لیے کہا جاتا تاکہ ہماری بات جو توحید کی ہے اس میں ہلکا پنا جائے، حالانکہ یہ لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ توحید کو نہ سمجھنے کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو کہا کہ صرف اللہ رب العالمین سے مانگو، وہ اس سے کیا مراد ہے؟ ہم انسانوں سے کیا کیا چیزیں مانگ سکتے ہیں؟ کسی انسان سے اگر کچھ مانگیں تو اس کے اندر شرط ہونی چاہیے کہ وہ اس کی طاقت رکھتا ہو، وہ زندہ ہو، جو مطالبہ کر رہا ہوں سن رہا ہو، اس کی طاقت کے اندر ہو تو ہم اس سے مانگ سکتے ہیں۔ روٹی کپڑا ناشتہ یہ ہماری بیوی آپ کی بیوی کے اس میں حق میں ہوتا ہے اور اس کی طاقت میں ہوتا ہے، تو یہ توحید کے خلاف نہیں ہے، لیکن لوگوں کو اس طرح سے بیوقوف بنایا جاتا اور توحید کی دعوت کو مارنے کی، مات دینے کی کوشش کی جاتی۔ اسی طرح سے جب بدعت کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں پہلے اللہ کے نبی کے زمانے میں لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، موبائل نہیں تھی، تو یہ سب بھی بدعت ہو گئی۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھی تو یہ بھی بدعت ہو گئی۔ تو اس طرح سے یہاں بھی سنت کی دعوت کو مات دینے کے لیے مذاق بنایا جاتا ہے۔ بدعت کو لوگوں نے سمجھا نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من احدث فی امرنا، دین کے معاملے میں جو نئی چیزیں گڑھی جائیں، دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں نہیں۔ یہ ہوائی جہاز کا، لاؤڈ اسپیکر کا، موبائل کا، ان سب چیزوں کا تعلق دنیا سے ہے، دین سے نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا دین کے معاملے میں جو نئی چیز لائے گا اور اس سے ثواب کی امید رکھے گا اور وہ مجھ سے ویریفائڈ نہیں ہوگا تو وہ بدعت کہلائے گی۔ تو یہاں بھی لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے نام نہاد علماء کے ذریعے سے۔ توحید کو بھی سمجھنا ضروری ہے باریکی سے، اور سنت اور بدعت کو بھی باریکی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ دونوں پیمانے ہم اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں، اخلاص اور اتباع۔ اخلاص اللہ رب العالمین کے لیے، اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔